حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو جنازے میں ابھی ٹائم باقی تھا، تاخیر تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں ایک قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے۔ ہم نے دیکھا، سارے صحابہ نے دیکھا، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آقا کریم قبر پر بیٹھ کر اتنا روئے کہ چشمان مقدس سے اتنے آنسو نکلے کہ جس جگہ پر حضور بیٹھے تھے اس جگہ کی مٹی حضور کے آنسوؤں سے نرم ہو گئی۔ حالانکہ وہ معصوم ہیں، امام الانبیاء ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، کسی قسم کا کوئی عیب نہیں، نہ ایسا تصور کیا جا سکتا ہے۔ جو دوسرے نبی ہیں ان نبیوں کا بھی یہ مقام ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے انبیاء کو معصوم بنایا ہے، نہ ان کے ذمہ کوئی صغیرہ گناہ ہوتا ہے، نہ ان کے ذمہ کوئی کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ نبی جس وقت رب ذوالجلال سے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ نبی کے ذمہ کوئی گناہ ہے تو اس لیے مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے، نہیں، نبی جب مغفرت کی دعا مانگتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ درجات کی بلندی کی دعا کی جا رہی ہے۔ میں اور آپ جب گناہوں کی دعا مانگتے ہیں، مغفرت کی دعا مانگتے ہیں تو ہمارے پلے گناہ ہوتے ہیں، ان کی بخشش کے لیے اور توبہ کے لیے اور رب کی رحمت کی امید پر تاکہ وہ گناہ دھل جائیں، ہم اس لیے دعا مانگتے ہیں۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی کے ذمہ نہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، یعنی کہ نہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نہ بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ نبی کے خیال میں، نبی کے دل میں، نبی کے دماغ میں، نبی کی سوچ میں، نبی کی زندگی میں، نبی کی تنہائی میں اور نبی کے ہر ایک پہلو کے اعتبار سے وہ تو کامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور منتخب بندہ ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق وہ بولتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق وہ چلتا ہے، ہر ایک معاملہ نبی کا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر نبی مغفرت کی دعا مانگے تو مطلب درجات کی بلندی ہے، نہ کہ گناہوں کی بخشش ہے۔ امام الانبیاء ہوں اور سارے نبیوں کے سردار ہوں، سارے نبیوں کے تاجور ہوں، ختم نبوت کا تاج پیشانی پہ موجود ہو، اللہ کا محبوب ہو، پھر بھی قبر کے کنارے بیٹھ کے اتنا روئیں کہ مٹی نرم ہو جائے، تو پھر آج کے اس فتنوں کے دور میں امت کس طرف چل پڑی ہے، ہم اپنی زندگی کا دھارا کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ جو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے تو آپ روتے نہیں تھے جنت کا ذکر کرتے ہوئے یا دوزخ کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے، لیکن جب آپ قبر کے بارے میں گفتگو کرتے تو آپ پھوٹ پھوٹ کے روتے۔ جب آپ قبرستان میں جاتے تو قبرستان میں قبر کے کنارے پر بیٹھ کر اتنا زیادہ روتے، حالانکہ یہ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن کے ماتھے پہ حیا کا تاج سجانے والے خود حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، جن کے گھر میں 2 نبی کی بیٹیاں ہیں، جو ذوالنورین ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو خلفائے اربعہ میں سے ہیں، جو تیسرے خلیفہ ثالث امیر المومنین ہیں۔ اتنا بڑا مقام کہ جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اگر میری امت میں سے کسی نے نقدی قیمت دے کے جنت کو خرید لیا ہے تو وہ میرا عثمان غنی ہے۔ اتنی دین کی خدمت کی اور دین کی نصرت کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اتنا مال پیش کیا، لیکن پھر بھی قبر کا خوف کتنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا تھا کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر اگلے سارے معاملے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اگر قبر کا معاملہ مشکل ہو جائے تو باقی ساری منزلیں پھر مزید مشکل ہوتی چلی جاتی ہیں۔